شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ بے شک یہ لمحہ جو ہے ہمارے لیے دکھ، افسوس، غم کا لمحہ ہے، لیکن جب خدا کا کلام کھلتا ہے تو پھر خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے۔ آمین۔ دنیا جتنی مرضی تسلی دے لے، بڑے سے بڑے لوگ یا بزرگ آ کر تسلی دے، لیکن ہم تسلی نہیں پاتے۔ جیسے خدا کا کلام کھلتا ہے، خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ہم تسلی پاتے ہیں۔ آمین۔ چاہے غم کی حالت میں ہم ہوتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے۔ آج کل ایک بہت بات ہو رہی ہے کہ تیسرے دن ہم کیا کرتے ہیں، عبادت کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ کیا یہ بائبل کے مطابق ہے؟ تیسرے پہ عبادت ختم کر دینا ہے، کیا یہ بائبل کے مطابق ہے؟ بائبل میں تو لکھا ہے 7 دن، 10 دن، 40 دن، اور سب سے بڑا افسوس جو ہے وہ 70 دن۔ بائبل کے مطابق جو ہے وہ افسوس اس طرح ہے، ہم 7 دن، 10 دن، 40 دن اور 70 دن، اور یعقوب کا جو سب سے بڑا افسوس بتایا گیا ہے وہ 100 دن کا تھا، 100 ڈیز۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے یا اپنی ہی ہم نے سوچے چلانی ہے؟ تیسرا تو کہیں بائبل میں لکھا ہی نہیں ہے کہ تیسرے دن عبادت کر دیں۔ کہیں آپ نے پڑھا ہے یا کسی سے سنا ہے؟ تیسرے دن کا لوگوں سے اگر سوال کرتا ہے کہ یسوع تیسرے دن جی اٹھیا سی، اسی تیسرے دن اسی عبادت ختم کر دیں گے، لیکن ہم یسوع کے تیسرے دن کی جو عبادت ہے وہ جی اٹھنے کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ یسوع سے زندہ ہوا تھا اور ہم زندہ ہونے کی عبادت کرتے ہیں۔ جو ہمارا عزیز مر جاتا ہے تو کیا وہ زندہ ہوتا ہے؟ صرف ہمارا ایمان ہے کہ وہ مرا نہیں بلکہ وہ سو گیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جب یسوع آئے گا تو وہ جی اٹھے گا، کیونکہ جو مرتے ہیں، جو مسیح میں مرتے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں۔ آمین۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کیا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیا بائبل کے مطابق ہے۔ سم ٹائم بائبل کے مطابق نہیں ہوتا، ہم لوگوں کی طرف دیکھ کے ایک دوسرے کے کام کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی وہ کر رہا ہے میں بھی کر دیتا ہوں، وہ کر رہا ہے میں بھی کر دیتا ہوں۔ ہم اسی طرح ہی وہ چل چلی کا میلہ جو ہے وہ لگا رہتا ہے، لیکن بائبل کو نہیں سمجھتے، بائبل کے مطابق نہیں چلتے۔ بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کیونکہ ہم مسیحی ہیں اور ہمیں بائبل کی تھیالوجی جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بائبل کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ ہم اس طرح افسوس کر سکتے ہیں، لیکن پہلے جو افسوس کیا جاتا تھا وہ مکمل ماتم ہوتا تھا اور گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، لوگ مکمل ماتم کرتے تھے، اور لوگ اس پڑوس کے لوگ جو تھے آنٹی گوانٹی جو کہتے ہیں نا، وہ کھانا دیتے اس طرح سے، وہ کھانا لے کے آتے تھے۔ لوگوں جن کی ڈیتھ ہو جاتی تھی ان کے لیے وہ کھانا لے کے آتے تھے، اور وہ گھر میں پھر وہ کھانا کھاتے تھے، مگر گھر میں کھانا چولہا نہیں چلتا تھا۔ یعنی کہ یہ بائبل کی بات ہے۔ تو اس بات کو تھوڑا سا ہمیں سیکھنا چاہیے اور ہمیں اس بات پہ دھیان بھی کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، آئیے کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں، اور کلام مقدس میں سے بھی ہم سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جی بھائی صاحب ذرا نکالیے گا ایوب کا نبی کا صحیفہ، اس کا 7 باب اور پہلی 10 آیتیں پڑھیں گے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے، عہد میں سے ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب
اور اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، جانیں گے، سیکھیں گے۔ اس میں یہ مضمون ہے، کیا انسان کے لیے زمین پر جنگ و جدل نہیں؟ اور کیا اس کے دن مزدور کے سے نہیں ہوتے؟ جیسے نوکر سایہ کی بڑی آرزو کرتا ہے اور مزدور اپنی اجرت کا منتظر رہتا ہے، ویسے ہی میں بطلان کے مہینوں کا مالک بنایا گیا ہوں، اور میری مصیبت کی راتیں میرے لیے ٹھہرائی گئی ہیں۔ جب میں لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں کب اٹھوں گا، پر رات لمبی ہوتی ہے اور دن نکلنے تک ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ میرا جسم کیڑوں اور مٹی کے ڈھیروں سے ڈھکا ہے، میری کھال سمٹتی اور پھر ناسور ہو جاتی ہے۔ میرے دن جلاہے کی دھرتی سے بھی تیز رفتار ہیں اور بغیر امید کے گزر جاتے ہیں۔ یاد کر کہ میری زندگی ہوا ہے اور میری آنکھ خوشی کو پھر نہ دیکھے گی۔ جو مجھے اب دیکھتا ہے اس کی آنکھ مجھے پھر نہ دیکھے گی۔ تیری آنکھیں تو مجھ پر ہوں گی پر میں نہ ہوں گا۔ جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہ جو قبر میں اترتا ہے پھر کبھی اوپر نہیں آتا۔ وہ اپنے گھر کو پھر نہ لوٹے گا، نہ اس کی جگہ اسے پھر پہچانے گی۔ اس لیے میں اپنا منہ بند نہیں رکھوں گا، میں اپنی روح کی تلخی میں بولتا جاؤں گا۔ میں اپنی جان کے عذاب میں شکوہ کروں گا۔ کیا میں سمندر ہوں؟ آمین آمین۔ آمین آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سننے پر خدا برکت ہو۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، آج جو خدا کا کلام ہم نے سنا ہے، جب تھک جائے نا تو بتا دیجیے کہ تھک گئی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کم سے کم آدھا گھنٹہ تو کلام سنیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ تھک جائیں تو اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں، جو جی پیسہ بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو پانی کی بوتل اپنے بول رہا دو۔ یہ ہماری بزرگہ رشیہ بی بی بہت اچھی خاتون تھی، اور آج اس کے حوالہ سے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ اور آئیے خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ان کے بارے میں اینڈ میں جا کے کچھ بتائیں گے، پھر آپ کلام مقدس میں سیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں سنا ہے ہم نے، کیا انسان کے لیے زمین پر جنگ و جدل نہیں؟ اور کیا اس کے دن مزدور کے سے نہیں ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر جب تک وہ مر نہیں جاتا، اس کی زندگی میں ایک جنگ جاری رہتی ہے۔ اس کی زندگی میں ایک جنگ جاری رہتی ہے، اور وہ جنگ بدلتی رہتی ہے۔ اس کی جنگ بدلتی رہتی ہے۔ جنگ کیا ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اسے بڑا ہونے کی جلدی ہوتی ہے، اور جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر اسکول جانا شروع کر دیتا ہے۔ اسکول جاتا ہے، اس کے بعد وہاں پہ اسکولوں کے کام اور بہت سارے کام۔ جب اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرتا ہے پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کے لیے فکر، اور اس کے بعد اگر گھر نہیں تو گھر کے لیے فکر، اگر جاب نہیں تو جاب کے لیے فکر،
یعنی کہ ایک جنگ جو ہے اس میں زندگی میں لگی رہتی ہے، اور انسان کے دن مزدور کیسے ہیں؟ انسان جب تک جیتا ہے نا وہ مزدوری ہی کرتا رہتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میری اس بات کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے کلام کی بات کے ساتھ، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے انسان کی زندگی کے دن جو ہیں وہ مزدور کی طرح ہیں، اور کوئی اس بات کو انکار نہیں کر سکتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور پیدائش سے لے کے اینڈ تک وہ مزدوری ہی کرتا رہتا ہے، اس کے دن مزدور کی طرح ہیں، دوڑیں لگی رہتی ہے، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا، میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ مزدوری دوڑ لگی رہتی ہے، اور ہم ہر ایک کو بیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کیا ہے؟ اصل میں ہم مزدور ہیں، اور مزدوری کر رہے ہیں۔ جو زیادہ مزدوری کرے گا وہ زیادہ برکت پائے گا، جو کم مزدوری کرے گا وہ کم برکت پائے گا، ایسے ہے نا؟ سو اگلی بات کو دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے جیسے نوکر سایہ کی بڑی آرزو کرتا ہے اور مزدور اپنی اجرت کا منتظر رہتا ہے، ویسے ہی میں بطلان کے مہینوں کا مالک بنایا گیا ہوں اور مصیبت کی راتیں میرے لیے ٹھہرائی گئی ہیں۔ مزدور جب مزدوری کرتا ہے، اب آپ کو پتہ ہے گرمی کے دن ہے، ان دنوں میں ایک جھاڑو لگانے والا بندہ جو ہے وہ بھی کہتا ہے بس سائے کے نیچے جا کے بیٹھ جاؤ، اور مزدور تو اس بات کے زیادہ آرزو کرتا ہے کیونکہ اینٹیں اٹھاتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے۔ ہمارے پاسٹر صاحب ہیں، پاسٹر صاحب، وہ بلڈنگ کا کام کرتے ہیں، مٹیریل کا کام کرتے ہیں، لینٹر کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ بہت ہارڈ ورک ہے۔ اور پاسٹر جویل صاحب بھی، یہ بھی یعنی کہ ٹیل پتھر کا کام کرتے ہیں، تو یہ بھی یعنی کہ جب گرمی آتی ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ سایہ دار جگہ پہ کام کیا جائے۔ مزدور کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ سایہ دار میں جا کر، سایہ دار جگہ پہ جا کے کام کرے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جیسے نوکر بڑی آرزو کرتا ہے ویسے ہی مزدور بھی سایہ کی آرزو کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ مزدور اپنی اجرت کا منتظر رہتا ہے۔ مزدور جو ہے وہ اپنی محنت کا، اپنی مزدوری کا منتظر رہتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگ بھی ہیں، اور کلام مقدس میں یہ بات بتائی گئی کہ ہر انسان کے لیے مزدوری جو ہے وہ مقرر ہے۔ ہم انسان جو ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت سے ہماری مزدوری شروع ہوتی ہے، تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے کتنے کام کرتے ہیں، کیا مزدوری جب ہم لیں گے خدا سے تو کیسی مزدوری ہمیں ملے گی؟ خدا نے مقرر کیا ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو پھر جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، اور اگر ہم اچھے کام نہیں کریں گے تو پھر کہاں پہ جائیں گے؟ وہاں پہ رونا، جہاں راتوں کا پیسنا، اور وہاں پہ کوئی جو ہے ہماری آہ و نالہ سننے والا نہیں ہوگا۔ مزدوریاں دو ہیں، اور اب ہمارے لیے بھی رستے دو ہیں، ہم نے چوز کرنا ہے کہ ہم کون سا رستہ جو ہے اپنا سکتے ہیں۔ مزدور کو یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہم مزدوری کو ریسیو کریں، اجرت لیں، اور ہمیں اجرت کس طرح کی ملے گی؟ اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو اچھی اجرت ملے گی، اگر نہیں چلتے تو اس کا مطلب ہے پھر اجرت میں ہمیں ویسی ملے گی۔ ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ میری مصیبت کی راتیں جو ہے وہ ٹھہرائی گئی ہیں۔ ہم ہر وقت مصیبت میں، پریشانی میں رہتے ہیں، اور خدا نے ہماری مصیبتوں کو ٹھہرا دیا ہے۔ ہم ان مصیبتوں سے نکلتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں نکلتے؟ کیونکہ ہم خدا کے ساتھ صحیح طریقے سے رفاقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہماری مصیبتیں نہ تو ختم ہوتی ہیں اور نہ ہی ہماری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو ہمارا خدا ہمارا صاحبان ہے۔ خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ مصیبت میں ہمارے ساتھ ہے، وہ پریشانی میں ہمارے ساتھ ہے،
وہ دکھ میں غم میں ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہتے ہیں کب اٹھوں گا اور جب میں لیٹتا ہوں تو کہتا ہوں کب اٹھوں گا, پر رات لمبی ہوتی ہے اور دن نکلنے تک ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہتا ہے. جب ہم سو جاتے ہیں, جب ہم پریشانی میں سوتے ہیں تو پھر ہماری راتیں ختم نہیں ہوتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب مصیبت آتی ہے تو راتیں ختم نہیں ہوتی, کروٹیں بدلتی رہتی ہیں. پریشانی میں ذہن کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے, لیکن پریشانی کی راتیں ختم نہیں ہوتی. شادی کا ماحول ہو تو پتہ نہیں چلتا رات کی زمین. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ چلتا ہے 4 بج گئے, صبح اذان ہو رہی 4 بج گئے 5 بج گئے, دن چڑھ بھی گیا. لیکن جب رات ہوتی ہے نا, جب غم کی رات ہوتی ہے تو وہ نہیں گزرتی. کلام کی بات ہے اور کلام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں. ایوب نبی یہی بات سکھانا چاہ رہا ہے ہمیں کہ کیونکہ اس پہ کتنے غم والی بات تھی, کتنی پریشانی تھی اس پہ. ایک شخص کے جب 10 جنازے اس کے گھر میں پڑے اور تو کیسی اس کی جو ہے وہ علامت ہوگی, کیسی سچویشن ہوگی. 3 بیٹی ہیں 7 بیٹے, ایک ہی ٹائم میں ڈیتھ ہوگی, ایک ہی ٹائم میں سارے مر گئے. اور بچے تو مرے, مال مویشی بھی چلا گیا, گھر بھی سارا ختم ہو گیا. کیا سچویشن ہوگی اس بندے کی, کیا حالات ہوں گے اس بندے کے جس کا سارا کچھ ختم ہو جائے. کبھی اس بات پہ غور کیا آپ نے؟ کبھی آپ لوگوں نے ایوب کی زندگی پہ غور کیا ہے؟ بہت کم لوگوں نے, شاید کسی نے کیا ہو. لیکن جب یہ زندگی پہ غور کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں بزرگہ بشیرہ مر گئی اور اس کی فیملی کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ دیکھو ایوب کی جب بات آئے گی تو اس کے 10 خاندان کے لوگ مر گئے, تو بزرگ بشیرہ جو وہ بھول دے گی. ایوب کے 10 بیٹے اور بیٹیاں مر گئے, تو پھر جب ہم اس کی زندگی پہ غور کریں گے تو پھر یہ زندگی یاد ہی نہیں رہے گی. اس نے وہ صدمہ برداشت کر لیا تو ہم بھی یہ برداشت کر سکتے ہیں. اس نے ایک ٹائم میں سب کچھ ختم ہو گیا اور اس نے برداشت کر لیا, تو ہم تو ایک ہمارا مرا ہے تو ہم اس کو بھی برداشت کر دیں گے. ایسا ہوتا ہے نا, ایک مرتا ہے برداشت کر دیتے ہیں, لیکن جب 10 یا پورا گھر ہی برباد ہو جائے تو اس کو کیا حال ہوتا ہے. یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے. لمحہ فکریہ ہے, بہت ہرٹ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ہماری زندگی میں ایسا ہوتا تو ہم زندگی میں رہتے, لیکن اس نے کیا کہا, تو نے دیا تیرا ہی نام. اس نے کتنی بڑے الفاظ کہہ دیے. اس نے خدا کے ساتھ شکوہ نہیں کیا, اس نے خدا کو لعن طعن نہیں کیا, اس نے خدا کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں کیا کہ لہٰذا تو نے سارا کچھ میرا ختم کرنا ہے, اے سارا کچھ دے کے سارا کچھ پھر واپس لے لیا, ختم کرتا ہے. لیکن خدا انسان کو کبھی بھی اتنا دکھ نہیں دیتا ہے کہ وہ برداشت نہ کر سکے. لیکن ایوب نے وہ برداشت کیا ہے, کیونکہ شاید اس کی حیثیت سے بڑھ کے وہ دکھ اس کو ملا, لیکن اس نے برداشت کیا. خدا نے اس کو ہمت طاقت دی اور اس نے برداشت کیا. آگے دیکھتے ہیں, کہتا ہے میرا جسم کیڑوں اور مٹی کے ڈھیلوں سے ڈھکا ہے, میری کھال سمٹی اور پھر ناسور ہو جاتی ہے. میرے دن جولاہے کی ٹھنڈی سے بھی تیز رفتار ہیں اور بغیر امید کے گزر جاتے ہیں. کہنا میرے دن جو اس طرح نے جس طرح جولاہے کی ٹھنڈی جو قطرہ جو چکلا جو چلتا ہے اس کا, کیا تو اس سے بھی تیز ہے, اتنی اسپیڈ سے گزرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن کہتا ہے کہ میرا جسم جو ہے نا وہ کیڑوں, ویسے کیڑے لکھے ہوئے ہیں جسم,
कीड़ों और मट्टी के ढेलों से ढका है। कहना मेरा जिस्म जो है ना ये कीड़ियां नाल ते मिट्टी के ढेले नाल ढकिया है। खुदा ने जब आदम को बनाया था तो किससे बनाया था? मट्टी से बनाया था। तो वो भी बात बता रहा है कि मेरा जिस्म जड़ा मिट्टी वाला है, इंसान को काट और खाक में फिर लौट जाएगा। खुदा की बात झूठी हो सकती है? खुदा जो वादा करता है उसको झूठा तो नहीं हो देता। खुदा बातों का सच्चा खुदा है और खुदा जो बात करता है वो पूरी करता है। जब बनाया गया तो उस वक्त बताया गया कि तू खाक और खाक में फिर लौट जाएगा। यानी कि इसका मतलब है हम ढेले हैं, मिट्टी के ढेले हैं, हम खाक हैं और हमारी उम्रों की मियाद कितनी है? अब पाकिस्तान में तो 60-70 बाइबल के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी भी होगी तो 120, इससे ऊपर नहीं जाते। और अब तो पाकिस्तानी हुकूमत ने या इंटरनेशनल लेवल पे जो उम्र मुकर्रर की गई है वो बताया गया है कि 55 या 60, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। यानी कि एक लिमिट बता दी गई है कि इससे ऊपर इंसान नहीं जाएगा, इतनी मियाद है उम्र की। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी ज़िंदगी पे गौर करने की ज़रूरत है और जल्द। ये नहीं कि हम बस इंतज़ार करें अगर मेरी बड़ी उम्र पई, मैं तो 20 साल ही है, लेकिन 20 साल गुजर गए, उसके बाद 40 साल रह गए और 40 सालों का भी पता नहीं चलता। 20 साल में अगर माँ बाप शादी करते तो उसके बाद 20 साल बच्चे जवान हो जाएंगे, उसके बाद शादी हो जाती है, जिंदगी गुजर गई। ऐसा ही है ना, फिक्रों में जिंदगी खत्म। लेकिन हमने गौर करना है कि क्या हमारी जिंदगी कैसी है, क्या हमने अच्छी जिंदगी गुजारी है, क्या हम खुदा के साथ हैं। कुव्वत ताकत हो तो 70 से 80 बरस की हो सकती है, 120 की हो सकती है, लेकिन कुव्वत ताकत का मतलब ये है कि कुव्वत ताकत जब खुदा के साथ आप चलते हैं तो कुव्वत ताकत वो वाली कुव्वत ताकत है। वो कुव्वत ताकत नहीं है कि आप जिस्मानी तौर पर आप बड़े फिट नजर आ रहे हैं, दिल करे अगले लम्हे हार्ट अटैक हो जाए, खत्म। लेकिन जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा आपके हार्ट को, खुदा आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। बात की समझ आ रही है? थक तो नहीं गए? आमीन। थक जाओगे तो 10 दिन 15 मिनट जो है ना। कलाम मुकद्दस में एक बात लिखी है, इब्रानियों का खत अगर आप पढ़ते हैं ना, उसका 9 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है इंसान का एक दिन मरना जो है वो मुकर्रर है। इंसान का मरना जो है वो मुकर्रर है। और फिर लिखा है कि ये जो मरना है ना, ये गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। और इंसान जो है जब गुनाह करते हैं तो उस पर मौत जो है वो वाजिब है, मरना वाजिब है और वो मरता है। और लेकिन जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। सो इसलिए मेरे चीज़ों प्लीज आगे देखिए, आप छोड़ कर वो खुद ही दरवाजा बंद कर दें। सो मेरे चीज़ों खुदा हमेशा हर वक्त हमारी कौम को सुनता है और उसका जवाब देता है। आमीन। प्लीज बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, कुछ नहीं हुआ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आज याद कर कि मेरी जिंदगी हवा की और मेरी आंख खुशी को फिर ना देखेगी। जो मुझे अब देखता है उसकी आंख मुझे फिर ना देखेगी। तेरी आंख तो मुझ पर होगी पर मैं ना होऊंगा। कलाम मुकद्दस में ये बात बताई गई कि जो लोग अब मुझे देख रहे हैं मुझे फिर दोबारा नहीं देखेंगे। जो लोग अब मुझे देख रहे हैं वो फिर दोबारा मुझे नहीं देखेंगे। लेकिन उनकी आंखें तो मुझ पर होंगी पर तेरी आंखें तो मुझ पर होंगी पर मैं ना होऊंगा।
آج ہماری آنکھیں بزرگ بشیرہ کی تصویر پہ لگی ہیں لیکن وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. ہماری آنکھیں اس کو تلاش کر رہی ہیں لیکن وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. کہتے ہیں کہ تیری آنکھیں تو مجھ پر ہوں گی لیکن میں نہیں ہوں. ہماری آنکھیں تو ہمارے عزیزوں کو ڈھونڈیں گی, ہمارے رشتہ داروں کو ڈھونڈیں گی جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں, جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں. ہم انہیں ڈھونڈیں گے, تلاش کریں گے لیکن وہ ہمارے درمیان نہیں. ہماری آنکھیں ڈھونڈیں گی, تلاش کریں گی لیکن ہم اسے کبھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ ہم سے جدا ہو گیا ہے, وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں, وہ ہم سے دور چلے گئے ہیں, اتنے دور چلے گئے ہیں کہ اب وہ دوبارہ ہمارے پاس واپس نہیں آ سکتے. اب ہم ان کے پاس جائیں گے, وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. ایک بات اکثر مجھے کھٹکتی رہتی ہے اور لوگ اکثر یہ بات کرتے بھی ہیں. سم ٹائم ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندہ مر گیا سی پھر زندہ ہو گیا. کہتے ہیں فلاں بندہ مر گیا اور وہ پھر زندہ ہو گیا. جب اس کو نہلانے لگے تو اس کا جی بازو ہی لگے یا اس کا ٹانگ ہی لگی اور پتا چلا جی وہ زندہ ہے. پتا چلا جی فرشتے نے غلطی کر لی, وہ کسی اور روح کر دی, دے دی لے گیا. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ فرشتے غلطی کرتے ہیں, فرشتے غلطی کرتے ہیں, فرشتے غلطی نہیں کرتے. خدا بھیجے مینو کہ جا بھی فلاں بندے نے مل کے آ تو میں کسی اور ملن چلا جا, یہ جو ہوئے گا نا. میں کہا بھائی صاحب پاسو سمر دے گھر ہے پیغام دے کے آؤ ذرا, تے پادری جوید کسی اور دے گھر پیغام دے کے چلا جائے پاسو سمر تک نہ پہنچے نہیں ہوئے گا. کہنے گے جی وہ نا کی مسٹیک ہو گئی ہے, وہ کچھ اور سی نا ایک کو جیسی بس بندہ بدل گیا ہے. ایسا نہیں ہوتا کیونکہ کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی, جب امیر شخص اور غریب شخص مر گیا اور جب امیر آدمی کی جب نظر خدا نے کھولی, اس نے دیکھا کہ غریب لازر جو ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے. تو اس نے کہا کہ اب آپ اسے بھیج, یہ اپنی انگلی کا سرا ڈبوئے اور میری زبان پہ رکھے تاکہ میری زبان تر ہو جائے. لیکن باپ ابراہیم نے کہا تیرے اور اس کے درمیان ایک بہت بڑا گڑھا ہے, نہ تو ادھر آ سکتا ہے نہ یہ ادھر جا سکتا ہے. اس نے ایک اور بات کہی, اس نے کہا کہ میرے 5 بھائی اور بھی ہیں, اسے بھیج تاکہ وہ ان کو کلام سنائیں اور وہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیں. باپ ابراہیم نے کہا کہ ان کے پاس خدا کے لوگ ہیں, ان کے پاس اور لوگ ہیں, وہ ان سے کلام سنیں اور اپنی زندگیوں کو کیا کریں, درست کریں. کیونکہ جو اوپر آ جاتا ہے وہ واپس زمین پہ واپس نہیں جاتا. تو امیر کی درود تو نیچے آ سکتی تھی کیونکہ اس نے ریکویسٹ کی تھی لیکن نہیں آئی. تو کیا ہم اس بات کو اس طرح سیکھتے ہیں کہ جو روح آسمان پہ چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی, اور فرشتے غلطی بھی نہیں کرتے. وہ ویسے کوئی میڈیکلی کو پرابلم ہو سکتی ہے, ادروائز تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا کہ روح کوئی پرواہ نہیں جاتی. ہو سکتا ہے تو پہلے کوئی جادوگر کا کوئی سسٹم ہو, ادروائز سکھانے زمانے کوئی ہوگا, لیکن بائبل مقدس کے مطابق ایسا کوئی ہمیں کیوں نہیں ملتا, ہمیں ایسا کوئی اینڈس نہیں ملتا کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتا. اب کلام مقدس میں دیکھتے ہیں جیسے بادل پھٹ کر غائب ہو جاتا ہے ویسے ہی وہ جو قبر میں اترتا ہے پھر کبھی اوپر نہیں آتا. جو قبر میں اتر جاتا ہے وہ دوبارہ اوپر نہیں آتا. جنہوں ایک بار دفن کر رہی ہے وہ واپس کا آنا ہے کبھی نہیں آتا. جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آتا. جس کو دفنا ہے نا مٹی کے ساتھ مٹی کر رہے ہیں وہ واپس گھر نہیں آتا. کیونکہ یہ کلام کی بات ہے, میری اور پائسٹر صاحبان کی نہیں ہے یا کسی اور خادم کی نہیں ہے, بلکہ یہ کلام کی بات ہے.
جو ایک دفعہ قبر میں اتر جاتا ہے وہ دوبارہ اوپر نہیں آتا، وہ واپس نہیں آتا، وہ اپنے گھر کو پھر نہ لوٹے گا، وہ اس کی جگہ اور اس کی جگہ اسے پھر نہ پہچانے گا۔ اب یہ بڑی بات سننے والی ہے، اس بات کو ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ یہ بات اس پر ذرا غور کیجیے گا، وہ اپنے گھر کو پھر نہ لوٹے گا اور نہ اس کی جگہ اسے پھر پہچانے گی۔ بزرگ بشیرہ کا کدی رات خواب چ جائے تے کبھی کہ میں تے زندہ ہوں یا میں اسی ہمیں کہیں نظر آ جائے تو میرا گھر ہے گھر کے لوگ سون گے نہیں، انہیں کہنا وہ مائی نظر آتی ہے سامنے، کیونکہ یہ کلام کی بات ہے، لکھا ہے کہ وہ اس کی جگہ اسے پھر نہ پہچانے گی۔ جن تک زندہ سی ان تک ٹھیک سی، انہیں مری اگر واپس اڑکلائے نا تو تسی ڈر دے اگے لگ کے تو حالات دیا تو یہ کہنا ہے بدرو ہے، ایک بدرو آ گئی ہے تو اپنے ہاتھی تو بنا کے آئے یہ تو اپنے ہاتھی مٹی پا کے آئے تو ہے کہ نہیں بات؟ سوچنے والی بات ہے نا، فکر والی بات ہے نا۔ لیکن اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ جو خدا کا کلام ہے وہ سچائی ہے، اور خدا کے کلام پہ جب غور کرتے ہیں تو پھر ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یعنی کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اگر وہ دوبارہ گھر میں آئے تو پھر ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں، چاہے وہ ہمیں آ کے کپڑے دیں، چاہے وہ کہے کہ میں بھوکی تھی مجھے کھانا دو، میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس تو جوتی نہیں ہے۔ بزرگ بشیرہ خواب جا کے ملتے ہیں، کہتے ہیں مجھے جوتی چاہیے، کپڑے چاہیے، اسی فوراً کچھ نہ کچھ کریں گے، جا کے میں بھی کسی فقیر کو بلا دوں، جوتی بھی دے دو کپڑے بھی دے دو، ایسا کریں گے نا تو ہم نے سوچنا یہ کہ کیا اس تک پہنچیں گے؟ وہ تو اپنے فقیر کی ضرورت پوری کی ہے، فقیر کو ضرورت تھی، فقیر کو ضرورت تھی، آپ نے دے دیے، لیکن یہ کپڑے جوتی یا جو کھانا اس نے اگر خواب میں کہہ دیا کہ میں بھوکی ہوں تو کھانا آپ نے دیا تو وہ بھی اس تک نہیں پہنچا، اس تک جو پہنچنا تھا وہ اپنے حصے کا کھا چکی ہے، وہ اپنے حصے کا دے چکی ہے۔ اب اس تک نہ تو آپ کی دعا پہنچنی ہے اور نہ ہی آپ کے کپڑے، نہ ہی آپ کی جوتیاں، نہ ہی آپ کے کھانے پہنچنے ہیں۔ ہاں، آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں اس قابل بنائے، محفوظ رکھے تاکہ ہم اچھی موت مریں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں یاد کریں، اچھے لفظوں میں، اچھے الفاظ کے ساتھ ہمیں یاد کریں۔ ہماری بزرگاں کچھ بڑبولی بھی تھی، کچھ غصے والی تھی، لیکن یہ تھا کہ ان کے دل میں رحم تھا، ان کے اندر رحم تھا، لوگوں کے لیے